السلام علیکم ناظرین۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی مختصر ترین اور خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تلاوت کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے راز اور فوائد پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کی قدر و قیمت جان لے تو شاید ہی کبھی اس کو پڑھنا چھوڑے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں بہت تاثیر ہے جو سیدھا انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس چینل پر ہم آپ کے ساتھ قرآن و سنت میں پائی جانے والی حکمتیں اور فوائد و برکات شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی 108ویں سورت سورہ کوثر کے بارے میں بات کریں گے، جو مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس سورت میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن اس میں اس کی تلاوت کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے بہت سے راز اور فوائد پوشیدہ ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی جنت میں ایک نہر عطا کی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ دنیا و آخرت میں اولاد کی خوشی اور ہر اچھی چیز سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ ایسے شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کے دشمنوں نے، جن میں عاص بن وائل پیش تھا، آپ کو یہ طعنہ دیا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہیں اور آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ اس کے جواب میں اس صورت میں فرمایا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی ہے، آپ کے مبارک ذکر اور آپ کے دین کو آگے چلانے والے تو بے شمار ہوں گے، ابتر تو آپ کا دشمن ہے جس کا مرنے کے بعد نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی سیرت طیبۃ الحمدللہ زندہ جاوید ہے اور طعنے دینے والوں کو کوئی نہیں جانتا، اور اگر کوئی ان کا ذکر کرتا بھی ہے تو برائی سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت صورت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کوثر کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کثرت یا جنت کی نہر۔ یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور اس میں بہت سی بھلائیاں ہیں۔ یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ جو چیز تعداد میں زیادہ یا مرتبے اور قدر میں بڑی ہو تو عرب اس کو کوثر کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا تو وہاں ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتی کے خیمے تھے۔ میں نے نہر میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو خالص مشک کی طرح خوشبودار تھا۔ میں نے کہا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہی وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ نہر دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس میں پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو وہ پرندے بڑے ہی لطیف یعنی خوبصورت ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کھانے میں بھی وہ بہت ہی لذیذ ہیں۔ اب ذرا اس نہر سے قیامت کے دن پینے کا تصور کریں، جب ہم پیاسے ہوں گے اور اللہ کی رحمت کے محتاج ہوں گے۔ اس تالاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور ان کی شفاعت کا تصور کریں۔ اس کے ساتھ جنت میں داخل ہونے اور ہمیشہ کے لیے اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کا تصور کریں۔ یہ سب سے بڑے انعامات میں سے ایک ہے جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ نعمتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم ان لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں جو حوض کوثر سے پئیں گے؟ اس کا جواب سورہ کوثر کی اگلی 2 آیات میں ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اسی کے لیے نماز پڑھیں اور صرف اسی کے لیے قربانی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو باقاعدگی اور خلوص کے ساتھ قائم کریں اور اپنا مال، اپنا وقت، اپنی کوشش، اپنی جان اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ صرف اسی کی رضا کے لیے پیش کریں۔ ہمیں عبادت یا اطاعت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی اپنے اعمال سے کوئی دنیاوی فائدہ یا شہرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں سب کچھ صرف اس کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔
اس طرح ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں کوثر عطا کی۔ اس طرح ہم اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے آپ کو اسلام کے دشمنوں سے بچا سکتے ہیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کی آخری آیت میں فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے پیروکاروں کی مخالفت یا حسد کرے گا، ان کی کوئی اولاد یا نسل نہیں ہوگی جو اس کے نام یا میراث کو جاری رکھ سکے، اور اس کے پاس کوئی نیکی یا بھلائی نہیں ہوگی جو اسے دنیا یا آخرت میں فائدہ پہنچا سکے۔ اس کا کوثر اور جنت میں کوئی حصہ یا حق نہیں ہوگا، وہ ابدی نقصان اور مصائب کا شکار ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے سخت تنبیہ اور بشارت ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے ہمیں آپ کی سنت اور آپ کی طرف بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے کی اہمیت اور قدر معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے احکامات کی اطاعت یا نافرمانی کے نتائج کھول کھول کر دکھاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آئیے ہم ان آیات پر غور کریں اور ان پر عمل کریں۔ آئیے سورہ کوثر کثرت سے پڑھیں اور اس کے معنی سمجھیں۔ آئیے ہم اللہ سے صدقے دل سے دعا کریں اور اس کے لیے دل کھول کر قربانی کریں۔ آئیے ہم اپنے آپ سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اپنے ہر کام میں ان کی پیروی کریں۔ آئیے اسلام کے دشمنوں سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کوثر عطا فرمائے اور ہمیں جنت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بنائے۔ آمین۔